اچھا، تو آج ہم بات کر رہے ہیں انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی، اور ہمارے پاس جو ذرائع ہیں وہ زیادہ تر ان کے کام کے آپ کہہ لیں مثبت پہلوؤں پر ہیں، متنازعہ چیزوں پر نہیں جا رہے۔ تو مقصد آج کی گفتگو کا یہ ہے کہ ان کا نقطہ نظر سمجھیں، ان کا مشن کیا ہے، معاشرے پر کیا اثرات ہیں ان کے، خاص طور پر وہ جو اتحاد کی بات کرتے ہیں اور تحقیق پر مبنی اسلام کی سمجھ، اس پر بات کریں گے۔ اور یہ بھی اہم ہے کہ وہ پیشے کے لحاظ سے میکینیکل انجینئر ہیں، مطلب کوئی روایتی عالم دین نہیں ہے جو کسی مدرسے سے پڑھے ہوں۔ اسلامی علم انہوں نے خود اپنی تحقیق سے حاصل کیا ہے۔ جی بالکل، اور یہی بات شاید ان کی دعوت کا ایک مرکزی نقطہ بھی ہے۔ ان کی جو بنیادی پکار ہے وہ یہی ہے کہ مسلمانوں میں فرقہ واریت ختم ہو اور وہ براہ راست قرآن و سنت کی طرف آئیں، اسی بنیاد پر جڑیں۔ وہ جو اکثر کہتے ہیں نا، ہم پہلے مسلمان ہیں، فرقے بعد میں آتے ہیں، یہ ایک طرح سے ان کے پورے مشن کا خلاصہ ہے۔ صحیح۔ تو یہ جو ان کا تحقیقی انداز ہے، یہ واقعی تھوڑا منفرد لگتا ہے۔ روایتی تعلیم نہیں، لیکن وہ ذاتی مطالعہ، تنقیدی تجزیہ اور سب سے اہم اصل متن یعنی قرآن اور صحیح احادیث کے حوالے دینے پر بہت زور دیتے ہیں۔ اس میں آپ کے خیال میں ان کے انجینئرنگ پس منظر کا کتنا دخل ہو سکتا ہے؟ وہ منطق، ثبوت؟ ہاں، کہ ان کا جو تجزیہ کرنے کا انداز ہے وہ شاید انجینئرنگ سے متاثر ہے، اور یہ چیز ان کی اپیل کا ایک اہم حصہ بھی ہے۔ وہ صرف بات نہیں کرتے، کوشش کرتے ہیں کہ ثبوت سامنے رکھیں۔ اور وہ ثبوت پیش کرنے کا طریقہ بھی وہ بھی کافی منفرد ہے کہ لیکچرز میں وہ قرآن اور صحیح احادیث کے حوالے، خاص طور پر بخاری و مسلم کے، وہ اسکرین پر دکھاتے ہیں۔ جی جی بالکل، ریفرنس نمبر کے ساتھ۔ ہاں، تاکہ لوگ خود دیکھ سکیں، تصدیق کر سکیں۔ یہ جو شفافیت ہے، یہ تو پھر لوگوں کو خود بھی مطالعہ کرنے پر اکساتی ہوگی۔ یقیناً یقیناً، اس سے ایک تو اعتماد بڑھتا ہے، دوسرا یہ کہ لوگ سنی سنائی باتوں پر نہیں رہتے، وہ خود اصل ماخذ تک جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک طرح سے یہ علمی خود مختاری کا پیغام دیتی ہے یہ چیز، اور اسی آپ کہہ لیں تحقیقی اور جرات مندانہ انداز کو وہ آگے بھی بڑھاتی ہیں۔ انہوں نے شدت پسندی یا جیسے توہین مذہب کے قوانین کا غلط استعمال ہوتا ہے، یا بغیر ثبوت کے کفر کے فتوے لگا دینا، یعنی تکفیر جسے کہتے ہیں۔ جی تکفیر، ان چیزوں کی انہوں نے کھل کے مذمت کی ہے۔ اور یہ صرف آرام سے بیٹھ کر نہیں کہا انہوں نے، کہ اس پر انہیں دھمکیاں ملیں اور ان پر تو حملہ بھی ہوا۔ جی ہاں بالکل، اور یہ چیز ظاہر کرتی ہے کہ وہ اپنے کہے ہوئے اصولوں پر قائم رہنے کی کوشش کرتی ہیں، چاہے اس کی قیمت ذاتی طور پر کچھ بھی ادا کرنی پڑے۔ اچھا، ایک اور پہلو جو ذرائع میں کافی نمایاں ہے وہ ان کی مالی شفافیت ہے۔ یہ بات کافی اہم ہے کہ وہ اپنے پلیٹ فارم کے لیے کوئی عطیات، کوئی چندہ وہ قبول نہیں کرتے۔ بالکل، اور وہ یہ بتاتے ہیں کہ جو بھی اخراجات ہیں ان کے تحقیقی ادارے کے، یوٹیوب چینل کے، وہ اپنی انجینئرنگ کی نوکری سے جو تنخواہ ملتی ہے اس سے پورے کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ جو کتابیں انہوں نے شائع کی ہیں وہ بھی مفت دیتے ہیں، اور خود بھی کافی سادہ انداز میں رہتے ہیں۔ تو یہ چیزیں بھی ان کی ساخت کو مضبوط کرتی ہیں لوگوں میں۔ آج کل تو پیغام پہنچانے کے لیے ٹیکنالوجی بہت اہم ہے، اس حوالے سے انہوں نے کیسا کام کیا ہے؟ اس میں تو وہ بہت آگے ہیں۔ انہوں نے جدید ٹیکنالوجی، خاص کر یوٹیوب اور دوسرے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کا بہت مؤثر استعمال کیا ہے۔ ذرائع یہی بتاتے ہیں کہ ان کی کامیابی کا ایک بڑا راز یہی ہے کہ وہ روایتی طریقوں کے بجائے سیدھا ڈیجیٹل میڈیا پر آئے، جہاں تعلیم یافتہ نوجوان نسل پہلے سے موجود تھی۔ اچھا۔ جی، اور وہ نسل منطق، دلیل، سوال جواب، اس طرح کی گفتگو پسند کرتی ہے، تو وہ براہ راست ان تک پہنچ گئے جو شاید آپ کہہ لیں روایتی مذہبی خطابات سے تھوڑے دور ہو رہے تھے۔ اور اس کا اثر کن لوگوں پر زیادہ نظر آیا ہے؟ دیکھیں، ان کا اثر خاص طور پر جو معاشرے کا پڑھا لکھا طبقہ ہے نا، جیسے انجینئرز، ڈاکٹرز ہیں، اساتذہ، یونیورسٹی کے طلباء و طالبات، ان پر بہت نمایاں ہے۔ کئی لوگوں کے حوالے سے کہ ان کی گفتگو سن کر وہ فرقہ وارانہ نفرت سے بچے، یا بعض معاملات میں تو دین بیزاری یا الحاد کی طرف جا رہے تھے، وہاں سے واپس ایک معتدل، تحقیق والے اسلام کی طرف آئے۔ یہ واقعی ایک اہم نکتہ ہے۔ اچھا، تو کیا وہ صرف ایسے موضوعات پر بات کرتے ہیں جو متفقہ ہوں یا محفوظ سمجھے جاتے ہوں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ وہ ان موضوعات پر بھی بات کرنے سے نہیں ہچکچاتے جو متنازع سمجھے جاتے ہیں یا حساس ہوتے ہیں، لیکن ان کی شرط یہی ہوتی ہے کہ بات ثبوت اور حوالے سے ہوگی، قرآن و سنت کی کسوٹی پر پرکھ کر۔ اس کی وجہ سے انہیں مخالفت بھی بہت ہوئی ہے اور قانونی کارروائی کا سامنا بھی کرنا پڑا ہے۔
تو اگر ہم ان سب باتوں کو سمیٹیں تو انجینئر محمد علی مرزا کی پہچان کیا بنتی ہے؟ ایک تو فرقہ واریت کی نفی اور امت کے اتحاد پر بہت زور، دوسرا ہر بات کو قرآن و سنت سے دلیل کے ساتھ پیش کرنے کا تحقیقی انداز، تیسرا شخصیات کے بجائے دلیل کی پیروی پر زور دینا یعنی اندھی تقلید کو چیلنج کرنا، اور چوتھا اپنے پیغام کو پھیلانے کے لیے جدید ٹیکنالوجی اور میڈیا کا بھرپور استعمال۔ اور ان کی یہ جو اپیل ہے یہ صرف پاکستان تک نہیں رہی؟ نہیں، بالکل نہیں، یہ سرحد پار تک گئی ہے۔ دنیا بھر میں خاص طور پر جہاں جہاں اردو بولی اور سمجھی جاتی ہے وہاں ان کے لاکھوں لوگ سننے والے موجود ہیں، اور وہ انہیں ایک معتدل، منطقی اور تحقیق پر مبنی اسلام کی ایک اہم آواز سمجھتے ہیں۔ یہ سب واقعی بہت دلچسپ ہے۔ بالکل، اور یہاں ایک سوچنے کی بات بھی نکلتی ہے ان ذرائع سے کہ جب انجینئر مرزا جیسے لوگ جن کا پس منظر روایتی مذہبی نہیں ہے لیکن وہ تحقیق کی بنیاد پر بات کرتے ہیں اور مذہبی گفتگو میں اتنا اثر ڈالتے ہیں، تو اس سے مستقبل میں مذہبی فہم، جو علمی روایت ہے اور جو مکالمے کا انداز ہے، اس پر کیا وسیع تر اثرات ہو سکتے ہیں؟ یہ ایک اہم سوال ہے جس پر غور کیا جا سکتا ہے۔